K2 دی ماؤنٹین آف ڈیتھ۔ ایکھل کمپیگنوئے وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے ساتھی لینو لائسڈیلی کے ساتھ مل کر پہلی بار K2 فتح کیا۔ یہ دونوں اٹیلین تھے اور یہ مارکہ 31 جولائی 1954 کا ہے۔ K2 دنیا کا وہ واحد پہاڑ ہے جسے 16 جنوری 2021 تک سردیوں میں کبھی سر نہیں کیا جا سکا۔ K2 جس پر چڑھنے والے ہر 4 میں سے ایک کلائمبر کی موت واقع ہو جاتی ہے، کیا واقعی اسے موت کا پہاڑ کہنا درست ہوگا؟ کیا وجہ ہے کہ ہزاروں جانیں گنوا کر بھی ہر کلائمبر کا پہلا خواب یہی ہوتا ہے کہ K2 کو سردیوں میں سر کیا جائے؟ اس خواب کو تعبیر میں بدلنے کے لیے سینکڑوں کو پہماں K2 کی چوٹی سر کرنے نکلے، مگر آج تک واپس نہیں آئے۔ پاکستانی کو پہماں محمد علی صدپارہ، آئس لینڈ کے جان سینیوری اور چلی کے جان پابلو نے بھی سردیوں میں K2 سر کرنے کی ٹھانی تھی، مگر یہ بھی K2 کی بھینٹ چڑھ گئے۔ اس ویڈیو میں ہم K2 کی مکمل تاریخ، جیوگرافی، جیالوجی، ٹوپوگرافی اور فزیالوجی بیان کریں گے۔ یہ سب جاننے کے لیے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو نوٹیفیکیشن کے لیے بیل بٹن ضرور پریس کریں۔ جب کائنات کی تخلیق مکمل ہوئی اور باقی سیاروں کے ساتھ ہماری زمین بھی بنی، تو شروع میں مٹی اور پانی سے بنے ہوئے خشکی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے زمین کے سمندر میں کشتیوں کی مانند تیرنے لگے۔ یہ نیوکلیئر ویدر کا دورانیہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس موسم کی شدت میں کمی واقع ہوتی چلی گئی۔ زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جب ایک جگہ جمع ہونے لگے تو ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ ان ٹکڑوں کے ٹکرانے کی جگہ پر ابھار پیدا ہوا اور یوں یہ ابھار پہاڑ بنا۔ دنیا میں بہت سے پہاڑی سلسلے ہیں، جن میں سب سے زیادہ قابل ذکر اور اونچے پہاڑی سلسلے ہمالیہ اور قراقرم ہیں۔ قراقرم 500 کلومیٹر پر پھیلا برف پوش اور بلند پہاڑوں کی عظمت کو ظاہر کرتا ہوا سلسلہ ہے۔ اس سلسلے میں سیاچن گلیشیئر اور لداخ جیسے مشہور علاقے واقع ہیں۔ دنیا کا دوسرا اونچا پہاڑ K2 بھی قراقرم میں ہے۔ ٹیکنیکلی K2 دنیا کا وہ واحد پہاڑ ہے جسے سر کرنا انتہائی مشکل ہے۔ K2 کی سطح سمندر سے بلندی تقریباً 8611 میٹر ہے۔ K2 کا بڑا حصہ پاکستان جبکہ دوسرا حصہ چائنا میں واقع ہے۔ K2 کو مقامی زبان یعنی گلگت بلتستان کی زبان میں چھگوری کہا جاتا ہے۔ چھگوری کا معنی اونچا پہاڑ ہے۔ K2 کو سب سے پہلے 1854 میں گوڈون آسٹن نے دریافت کیا۔ اسی نسبت سے K2 کو ماؤنٹ گوڈون آسٹن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا بیس کیمپ 5000 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ یہاں کو پہماؤں کی رہنمائی کے لیے کمیونیکیشن سسٹم، ویدر اپڈیٹ، ریسکیو اور ہاسپٹلز وغیرہ ہیں۔ K2 کا کیمپ 1 6000 میٹر کی اونچائی پر ہے، جبکہ کیمپ 2 6760 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ کیمپ 2 سے کیمپ 3 تک جاتے ہوئے راستے میں بلیک پیرامڈ کا سیکشن آتا ہے۔ یہ بلیک پیرامڈ کا سیکشن کو پیماؤں کے لیے پہلا کڑا امتحان ہے۔
500 मीटर तक की सख्त चट्टानों का ये इलाका 70 डिग्री से ज्यादा झुकाव रखता है। इस इलाके में हवा की स्पीड और प्रेशर चारों जानिब से कहर बनकर कोह पैमाओं पर टूटता है। यहां स्लिप होने का मतलब या तो जान गंवाना है या फिर हमेशा के लिए माजूर होना। कैंप 3 7350 मीटर पर है, जिसके बाद K2 का शोल्डर शुरू होता है। कैंप 3 से कैंप 4 तक K2 का शोल्डर है। कैंप 4 8000 मीटर की खतरनाक बुलंदी पर है और गर्मियों में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस होता है। सर्दियों में यह टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। यहां भी क्लाइंबर्स को हवा के शदीद दबाव और मौसम की सख्ती का सामना करना पड़ता है। कैंप 4 से K2 की चोटी तक तकरीबन 400 मीटर तक का खतरनाक सेक्शन K2 की नेक है। इसे बॉटल नेक भी कहा जाता है। डेथ जोन भी इसी का नाम है। ये बहुत बारीक और नोकदार पगडंडी पर मुश्तमिल ग्लेशियर है। इस सेक्शन का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। यह बर्फानी तोदों और बर्फानी तूफानों के लिए मशहूर है। इस इलाके में ग्लेशियर्स कब और कहां फिसल जाएं, ये पता ही नहीं चलता। K2 पर होने वाली टोटल डेथ में से 99% अमवात इसी जोन में हुई है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि K2 की चोटी तक पहुंचने का ये सबसे शॉर्टकट जोन है। इसी शॉर्टकट जोन की वजह से ज़्यादातर क्लाइंबर्स चोटी तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते का इंतखाब करते हैं। यहाँ से K2 की चोटी तक पहुंचने के लिए 3 रूट और भी मौजूद हैं। ये रूट अब्रूज़ी, सीजन और NE रेज कहलाते हैं। बोटल नेक के बाद K2 की चोटी या समिट है। ये 8611 मीटर की बुलंदी है। K2 की चोटी तक पहुंचना और पहुंचकर सही सलामत वापस उतर जाना कोई मामूली बात नहीं। यहाँ से आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें।